السلام علیکم۔ سیاہ نیولا قسط نمبر 19 پیش خدمت ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہیں تمہاری دنیا میں پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں تو زندگی سے مایوس ہو گئی تھی۔ مایوس مت ہو، اور یہ بتاؤ قید کے دوران تم ٹھیک تو رہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن تم بتاؤ یہاں تک کیسے پہنچے؟ میرا پتہ کیسے ملا؟ یہ بہت طویل داستان ہے عین، بعد میں سناؤں گا۔ شبالہ نے ہمارے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھجوائی تھیں۔ میں نے خود بھی کھایا اور عین کو بھی کہا کہ تکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔ کھانے کے بعد میں نے عین کو وہ واقعات سنائے جو اس کے اغوا ہونے کے بعد مجھے پیش آئے، کس طرح میں تیر اندازوں کے تیروں سے بچ کر بھاگا۔ میں نے عین کو گومچی اور کلایا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تو راز کے بارے میں بتانا ضروری تھا کیونکہ اب سے وہ ہمارے ساتھ رہنے والا تھا۔ میں نے کہا یہ ایک افریقی نوجوان ہے۔ اتفاق سے اس سے ملاقات ہو گئی اور ہم اچھے دوست بن گئے۔ اگلی صبح توراس آیا تو میں نے دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ پھر کہا، رات بھر کہاں رہے توراس؟ کہنے لگا، نرم بادلوں کی آغوش میں تھا، آسمانوں پر اڑ رہا تھا۔ حسن و عشق کے جل ترنگ بج رہے تھے، فضاؤں میں نشہ چھایا ہوا تھا، ہواؤں میں مستی تھی۔ میں نے ڈانٹا، توراس یہ کیا بکواس ہے، خاموش رہو۔ بولا، میں خاموش رہوں گا تو میرے بدن کا ذرہ ذرہ شاعری کرے گا۔ یہ اچانک تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ مجھے شبالہ ہو گیا ہے۔ شبالہ حسن کی دیوی ہے، قاسم تم نہیں سمجھ سکتے۔ لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں۔ میں نے تھوڑا غصے سے کہا، توراس ہوش میں آؤ اور بتاؤ آگے کا کیا پروگرام ہے؟ بولا، پروگرام یہ ہے کہ میں زندگی بھر اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کے ایک ایک دشمن کو فنا کر دوں گا۔ میں تعجب سے توراس کی شکل دیکھنے لگا۔ میں نے عین سے کہا، تم یہیں رکو، میں ابھی آیا۔ توراس بولا، میں بھی یہیں رکوں؟ میں نے غصے سے کہا، میرے ساتھ آؤ تم۔ اکیلے میں نے اس سے کہا، یہ کیا بک بک کر رہے تھے؟ کہنے لگا، میں سچ کہتا ہوں، شبالہ کے سامنے کائنات کی ہر چیز ہیچ ہے، وہ مل جائے تو میں عمر بھر کسی اور شے کی تمنا نہ کروں۔ میں نے کہا، یقین نہیں آتا کہ اس کا جادو تم پر بھی چل گیا۔ بولا، اگر وہ جادو صرف علم کا جادو ہوتا تو اس پر قابو پانا کچھ مشکل نہ تھا، لیکن حسن کا جادو ایسا ہے کہ میں اپنی ہستی بھول گیا ہوں۔ گویا ہمارے درمیان جو معاملات تھے وہ ختم ہو گئے۔ ہاں قاسم، بالکل ختم ہو گئے۔ اب مجھے صرف شبالہ سے ہمدردی ہے۔ اگر تم نے بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی کی تو تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ میں نے بہت دکھ سے کہا، میں بھلا اس کے خلاف کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ افریقہ کے کس کونے میں میری قبر بنے گی۔ توراس بولا، کیوں، یہ جگہ پسند نہیں ہے تمہیں؟ میں شبالہ سے تمہاری سفارش کروں گا کہ تمہاری قبر اسی جگہ بنا دے۔ ارے ہاں، تم دونوں کے لیے ایک قبر کافی رہے گی یا دو الگ الگ قبریں؟ میں نے کہا، میری زندگی کی تو کوئی بات نہیں، لیکن عین کی جان بچ جائے تو بہتر ہے۔ وہ بیچاری انسانیت کی خاطر ایک بہت بڑے مشن پر ہے۔ کہنے لگا، فکر ہی نہ کرو، کسی حسین لڑکی کی موت تو میں برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ ویسے قاسم، تم گدھوں کے کون سے گروہ سے تعلق رکھتے ہو؟ سانپ کے غار میں کیا جھک مارنے آئے تھے؟ ابے تمہارے پاس وہ پتھر ہے جس سے میری ہوا کھسکتی ہے، اگر اس پتھر کو ہاتھ میں لے کر کہو کہ میں شبالہ کا سر کاٹ کر تمہارے آگے رکھ دوں تو میں ایسا ہی کروں گا۔ کیا مطلب توراس، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے باپ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اختیارات کو سمجھو، جو بات میں شرافت سے نہ مانوں اس کے لیے پتھر استعمال کرو۔ تمہاری یہ یتیمی تمہارے کام نہیں آ سکتی، خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ بات یہ ہے توراس، دنیا میں دشمن اتنے ہیں کہ میں اب صرف دوست بنانا چاہتا ہوں۔ اگر تم میرے لیے خوشی سے کچھ کرنا چاہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں کسی کام کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔
میں تو ویسے بھی دنیا سے بیزار ہوں۔ دیکھو قاسم، فضول باتیں مت کرو، ورنہ اٹھا کر وہ پٹخنی دوں گا کہ نانی یاد آ جائے گی۔ ابے تم جیسا گھامڑ میرا آقا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی غلامی پر۔ میں نے کب کہا ہے توراس کہ میں تمہارا مالک ہوں؟ ابے مالک کے بچے، یہ پتھر کسی دلدل میں کیوں نہیں پھینک دیتے؟ تم کہو گے تو پھینک دوں گا، ورنہ تم ہی رکھ لو۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، اوفو، عجیب بے وقوف انسان سے پالا پڑ گیا ہے۔ اچھا بات سنو، یہ شبالہ بڑی خطرناک عورت ہے۔ کیا بتاؤں اس نے کیسی کیسی باتیں کی ہیں۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی خاطر ساری کائنات کو درہم برہم کرنے پر تل جاتا۔ رات بھر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ میں کون ہوں۔ میں نے اسے بس اتنا بتایا کہ میں ایک عالم ہوں۔ ویسے یار میں کتنا بے وقوف ہوں، کتنا گدھا ہوں۔ اتنے عرصے سوتا رہا، اٹھ کے دیکھا تک نہیں کہ شبالہ جیسی عورت بھی اس دنیا میں پائی جاتی ہے۔ میں ہنس پڑا۔ خیر توراس، ان سب باتوں کو چھوڑو اور کام کی بات کرو۔ میں عین کو لے کر جلد سے جلد لندن پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ اسے اس کے لوگوں میں پہنچاؤں۔ وہ بولا، ہاں بھائی، اس دور میں سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ یار میں تو اسے راستے میں دیکھ دیکھ کر جلتا جھلستا رہوں گا۔ خیر ذرا مجھے جدید دنیا میں پہنچنے دو، پھر دیکھنا۔ کیوں، پھر کیا کرو گے تم؟ ابے تم میرے جادو کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا میں شہزادہ گلفام نہیں بن سکتا؟ میں چاہوں تو اتنا حسین بن سکتا ہوں کہ تمہاری دنیا کی تمام لڑکیاں پاگل ہو جائیں۔ میرے باپ اور دادا نے جو مجھ پر محنت کی، بلا وجہ نہیں کی۔ میں نے کہا میں تمہیں ایسا بننے سے منع نہیں کروں گا، لیکن ابھی سنجیدہ ہو جاؤ۔ چلو ٹھیک ہے قاسم، یہ سمجھو میں نے شبالہ کو طلاق دی۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے میری دنیا تک لے چلو گے۔ ہاں تو پھر چلو، خاموشی سے چلے چلتے ہیں۔ اگر شبالہ کو پتہ چل گیا تو رو رو کر جان دے دے گی، کہتی ہے کہ میری محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ میں نے کہا شبالہ اپنے جادو سے ہمیں روکنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ بولا، فکر نہیں کرو، وہ ہمیں دیکھ بھی نہیں سکے گی۔ میں نے عین کو کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا، بس اس کا ہاتھ پکڑ کر خاموشی سے نکل آیا۔ اس نے پوچھا، قاسم ہم کہاں چل رہے ہیں؟ میں نے کہا شاید اپنی دنیا کی طرف۔ لیکن اس خطرناک عورت نے اس کی اجازت کیسے دے دی؟ بس یہ سمجھو تقدیر ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ تقدیر تو ایسے مذاق کرتی ہے کہ مجھے اس پر بھروسہ نہیں رہا۔ عین، ہمارے مذہب میں تو مایوسی گناہ ہے۔ توراس ہمارے آگے چل رہا تھا۔ اس کا رخ اس پہاڑ کی غار کی طرف تھا جس کا دہانہ شیر جیسا تھا۔ وہاں دراز قامت عورتیں پہرے پر موجود تھیں، لیکن ان میں سے کوئی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ عین خوفزدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ یہ توراس کا کرشمہ ہے۔ کچھ دیر کے بعد عین بولی، قاسم یہ شخص کون ہے؟ مجھے اچھا انسان نہیں لگتا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی شرارت ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، بالکل فکر نہ کرو، یہ ہمارے لیے ہرگز نقصان دہ نہیں۔ کیا وہ ہمارے ساتھ ہی چل رہا ہے؟ ہاں، اسے ہماری دنیا دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ توراس ہم دونوں سے کافی آگے چل رہا تھا۔ ہم ابھی بہت پیچھے تھے کہ وہ پہاڑی ٹیلے کے دوسری طرف اتر گیا۔ جب میں اور عین وہاں پہنچے تو 10 گھوڑے اور کچھ آدمی کھڑے تھے۔ یہ سب سیاہ فام تھے اور عجیب سے لباسوں میں ملبوس تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ گھوڑوں سے اترے اور اپنے گھوڑے ہمیں پیش کر دیے۔ توراس نے ہاتھ پکڑ کر عین کو گھوڑے پر سوار ہونے میں مدد دی اور مجھے دیکھ کر آنکھ مار دی۔ میں نے دل میں سوچا بڑا ذلیل انسان ہے، کوئی موقع چھوڑتا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے۔ توراس اپنا گھوڑا میرے نزدیک ہی دوڑا رہا تھا۔ بولا، میں اس لڑکی سے دوستی کر لوں؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ بولا، تم تو کہہ رہے تھے یہ لڑکی تمہاری محبوبہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ میرے لیے قابل احترام ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ ابے تو کیا میں اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا ہوں؟
خواہ مخواہ فضول باتیں۔ تو راز برا مان گیا اور گھوڑا آگے لے گیا۔ میں مسکرا دیا۔ غضب کی چیز تھا یہ کمبخت۔ اس کی رفاقت میں اچھی گزرے گی، بشرطے کہ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ این ایک بہت باہمت لڑکی تھی۔ حالات نے اسے جفا کش بنا دیا تھا۔ گھوڑے پر وہ سکون سے سفر کر رہی تھی۔ ہمارے گھوڑے بہت برق رفتاری سے دوڑ رہے تھے۔ وقت کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ سورج ڈوبنے لگا تو توراس ایک جگہ رک گیا۔ سامنے جنگلوں کا گھنا سلسلہ تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، فضا میں منہ اٹھا کر کچھ سونگا، پھر اپنا گھوڑا میرے قریب لے آیا اور بولا، رات کو ہم یہیں قیام کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ توراس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے نہ جانے کہاں سے خیمے نکالے اور انہیں زمین میں نصب کر دیا۔ این تعجب سے ان خیموں کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، گھوڑوں پر سوار ہوتے وقت تو میں نے ایسا سامان نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا، تم نے غور نہیں کیا ہوگا۔ توراس نے مجھے آواز دی، قاسم یہاں آؤ۔ میں گیا تو بولا، جب وہ لڑکی تمہاری محبوبہ نہیں ہے تو ہر وقت اس کے پاس کیوں گھسے رہتے ہو؟ کیوں بھائی، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ دیکھو، وہ میری دوست ہے، بالکل ایسے جیسے تم میرے دوست ہو۔ وہ بولا، بس بس دیکھ لی تمہاری دوستی۔ ابے ہاں، اس لڑکی کا کیا ہوا، سیاہ نیولے کا؟ میں نے کہا، خدا جانے کس حال میں ہوگی بیچاری۔ یعنی وہ بھی بیچاری ہے، تمہاری محبوبہ نہیں ہے؟ وہ تو تمہاری محبت میں جان دیتی بھی ہے، جان لیتی بھی ہے۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں سب کچھ بتایا تو تھا، پھر بار بار یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا، نہیں، میں تو تمہیں جانچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے یار قاسم، تم بڑے حرامی شخصیت کے آدمی ہو، ہر مرحلے سے گزر جاتے ہو اور بڑے اطمینان سے یہ کہہ کر خود کو آزاد کرا لیتے ہو کہ وہ تمہاری طلب نہیں، تم اس کی طلب تھے۔ تو راست میں جھوٹ نہیں بول رہا، حالات مجھے ان لوگوں کے قریب لے آئے، اس میں میری ذاتی مرضی اور ارادوں کا دخل نہیں رہا۔ وہ تو ٹھیک ہے یار، لیکن کیا دنیا میں کسی سے محبت نہیں کرو گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا توراس، حادثات سہ سہ کر میری فطرت عجیب و غریب ہو گئی ہے۔ ویسے تم ٹھیک سوچتے ہو قاسم، کیا فائدہ کسی کو گلے کا توق بنانے کا؟ اور وہ کلایا اگر تمہاری محبوبہ نہیں ہے تو اس سے میری ملاقات ہی کروا دو، ذرا دیکھوں تو صحیح وہ سیاہ فام خاتون کتنے پانی میں ہے۔ کروا دوں گا ملاقات، کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں، پھر اطمینان سے بات کریں گے۔ تو راس نے کھانے پینے کا عمدہ بندوبست کیا تھا۔ این یہ سب دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ بالآخر اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا، تم بتاتے کیوں نہیں؟ کیا یہ شخص کوئی جادوگر ہے؟ میں نے کہا، جادو کا تو معلوم نہیں، کچھ علوم جانتا ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے این سے کہا، میں اپنے خیمے میں آرام کرنے جا رہا ہوں، تم بھی بے فکر ہو کے سو جاؤ، ہم یہاں بالکل محفوظ ہیں۔ این بولی، قاسم تم یہیں کیوں نہیں سو جاتے؟ میں نے جواب دیا، دیکھو این، انسان بڑی کمزور چیز ہے، تم میرے اتنے قریب رہو گی تو شاید تمہیں نظر انداز نہ کر سکوں، اور کسی جذباتی لغزش کا شکار ہو کر میں خود پر یہ دھبا نہیں لگوانا چاہتا کہ میں نے ایک بے بس لڑکی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں میرے اور تمہارے راستے الگ ہیں، لیکن کیا ہم ایک راستے پر نہیں چل سکتے؟ دیکھو این، میں ایک مضطرب انسان ہوں، میں تمہیں دھوکہ دینا نہیں چاہتا، تمہاری زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، بہتر ہے تم اپنے راستے پر گامزن ہو جاؤ۔ کہنے لگی، قاسم تمہاری صاف گوئی مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ میں اس کے پاس سے اٹھ کر باہر چلا آیا۔ تو راس اپنے آدمیوں کے درمیان بیٹھا تھا، مجھے دیکھا تو ان کے پاس سے اٹھ گیا۔ ہم ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ کہنے لگا، ہاں تو ہم کلایا کی بات کر رہے تھے، مجھے یہ بتاؤ تم نے کب سے اسے نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، شبالہ کی قیام گاہ پر این کے روپ میں آئی تھی، تو گویا وہ ہر وقت تمہارے تعاقب میں رہتی ہے۔
ہاں آج تک تو یہی ہوا ہے۔ تو ذرا اسے آواز تو دو۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، کلایا اگر تم میرے قریب ہو تو سامنے آ جاؤ۔ کچھ دیر انتظار کیا، پھر دوبارہ کہا، کلایا کیا تم یہاں موجود ہو؟ مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے 1 2 3 کئی بار آواز دی، لیکن وہ نہیں آئی۔ میں نے کہا، نہ جانے کیا بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں تمہاری وجہ سے ڈر کے نہ آ رہی ہو؟ کہنے لگا، دنیا میں کسی کو میری حقیقت معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا، تو پھر ایسا کیا ہوا؟ زندگی میں پہلی بار مجھے کلایا کے بارے میں تشویش ہوئی۔ وہ بولا، قاسم کہیں وہ اپنے عشق سے تائب تو نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا، کاش ایسا ہی ہو تو راس، آج سے پہلے کبھی کسی حال میں وہ مجھ سے دور نہیں رہی۔ میں نے اسے ایسی ایسی جگہوں پر دیکھا ہے جہاں کسی کے پہنچنے کا امکان نہیں تھا۔ حیرت ہے قاسم، تم کہتے ہو تمہیں اس سے محبت نہیں، لیکن اس کے لیے اتنے مضطرب ہو رہے ہو۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے کہا، تو راس کیا یہ ممکن ہے کہ تم اسے اپنے علم سے تلاش کر سکو؟ تو راس بولا، کوشش کر لیتا ہوں۔ اس نے ایک جگہ سے چٹان کی مٹی صاف کی، پھر دونوں ہاتھ پھیلائے۔ چٹان پر مناظر دکھائی دینے لگے، یوں لگ رہا تھا سینما کی سکرین ہو۔ میری نگاہوں میں بدلتے ہوئے مناظر تھے، کسی بھی منظر میں کلایا نظر نہیں آئی۔ وہ بولا، ایسا لگتا ہے یا تو وہ افریقہ میں موجود نہیں ہے یا پھر مر گئی ہے، ورنہ میرا جادو اسے تلاش کرنے میں ناکام نہ رہتا۔ نامعلوم کیوں مجھے دکھ ہوا۔ میں نے کہا، اگر وہ مر گئی تو مجھے بہت افسوس ہوگا، اس نے میرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ میرا تو خیر کلایا سے کچھ تعلق رہا تھا، لیکن تو راس بھی کچھ اداس سا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے موضوع بدل کر کہا، تو راس ان سفید فام لوگوں کے ارادے بے حد خطرناک ہیں۔ ہونے دو یار، یقین کرو وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بننے والے ہیں۔ تو بننے دو۔ ارے ہمیں بھی اسی دنیا میں رہنا ہے، کیا وہ دنیا آگ اور پانی کا ڈھیر بن کر اچھی لگے گی؟ تو نہ لگے اچھی۔ میں نے کہا، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا، جاؤ۔ میں آ کر خیمے میں لیٹا، سونے کی کوشش کرنے لگا۔ بہت دیر کے بعد نیند آئی، اسی لیے اگلی صبح دن چڑھے آنکھ کھلی۔ سب سے پہلے عین سے ملاقات ہوئی۔ کہنے لگی، قاسم مجھے تو ساری رات نیند نہیں آئی، دماغ میں اتنے خیالات تھے کہ کیا بتاؤں۔ بس میں چاہتی ہوں جلد سے جلد میرا مشن مکمل ہو جائے۔ جو کچھ میں جانتی ہوں وہ دوسروں کو بتانا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا، عین تم یقیناً کامیاب ہوں گی۔ کہنے لگی، میں یہاں سے نکل کر کوشش کروں گی کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو اس خطرے سے آگاہ کر دوں۔ میں نے کہا، تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے فرار کا اسی وقت علم ہو گیا تھا، وہ ہمیں ساری دنیا میں تلاش کر رہے ہوں گے؟ کرنے دو قاسم، ہر مشن قربانیاں چاہتا ہے، چاہے جو بھی ہو، میں یہ خبر آگے ضرور پہنچاؤں گی۔ میں نے کہا، میری دعا ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب رہو۔ کہنے لگی، ایک خبر اور سنو، اب اس ویرانے میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تمہارا دوست اور اس کے ساتھی راتوں رات فرار ہو گئے ہیں، البتہ باہر 3 گھوڑے موجود ہیں۔ عین کی اطلاع پر میں اچھل کر خیمے سے باہر نکلا۔ اس خیمے کے علاوہ کوئی دوسرا خیمہ موجود نہیں تھا، نہ ہی کوئی انسان نظر آتا تھا۔ میں نے اپنے لباس میں سیاہ پتھر کو ٹٹولا، وہ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ میں نے عین سے کہا، تم خیمے میں جاؤ، میں ذرا آگے تک دیکھ کر آتا ہوں، مجھے یقین ہے میرا دوست مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ عین بولی، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں عین، پلیز تم اندر جاؤ۔ اس سے کافی فاصلے پر آنے کے بعد میں نے پتھر جیب سے نکالا اور ذرا سا دبا کر کہا، تو راس؟ اس کی گھٹی گھٹی سی آواز آئی، ابے دباتے کیوں ہو؟ چھوڑو، میں سامنے ہی بیٹھا ہوا ہوں۔
وہ اچانک نظر آنے لگا۔ تم یہاں موجود ہو لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ باقی سب کی اب ضرورت نہیں تھی، ان کو میں نے واپس بھیج دیا ہے۔ وہ اپنے بازو کو یوں دبا رہا تھا جیسے اس میں درد ہو رہا ہو۔ میں نے کہا معاف کرنا یار، مجھے معلوم نہیں کہ تمہیں بلانے کا طریقہ کیا تھا۔ اچھا چلو معاف کیا۔